أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم زد فزد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رب يسر لي جليسا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. آمين. آج ہماری ماشاء اللہ کورس تحبیر التجوید في علم التجوید میں پہلی کلاس ہے. ماشاء اللہ تعالی اہلا وسہلا بکم. سب سے پہلے مختصراً بات کریں گے کورس ڈسپلن کی اور اس کے متعلقات جو کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ انتہائی اہم ہیں ان کی. اس میں سب سے پہلے ہے آپ لوگوں کی کلاس میں حاضری. ٹھیک ہے، اور حاضری جو ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ کلاس 6:30 ہے تو آپ 20 منٹ پہلے جو ہے وہ کلاس میں موجود ہوں. بالکل باوضو ہو کر اپنے نوٹس جو ہیں وہ لے کر بیٹھیں. آپ کی کاپی ہے، ڈائری ہے، پین ہے، آپ کی کتاب ہے، اور بالکل بیٹھ کے دعائیں پڑھیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر روز کلاس میں آئیں، کوئی بھی سبق نہ چھوڑیں. جماعت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. بالکل بعد میں ریکارڈنگ سے کام تو پورا ہو جاتا ہے، لیکن جو برکت جماعت کے ساتھ بیٹھ کر استاد کے سامنے بیٹھ کر سیکھنے کی ہے وہ پھر بعد میں اس طرح سے حاصل نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے جو ہے سب اسٹوڈینٹس ٹائم پر کلاس میں آئیں اور اپنے جو ہے چھٹی نہیں کریں اور کتاب لے کر بیٹھیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کریں کہ بس پی ڈی ایف نظر آ رہا ہے تو وہیں سے پڑھ لیں. اپنی کتاب ہو، اپنا پین ہو، اپنی جو ہے وہ ایک ہی کاپی ہو جس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے. دوسرا یہ کہ کلاس کے بعد آپ سے جو ہے 2-4 گھنٹے کے اندر اندر ریکارڈنگ بھی شیئر کرتی جائے گی اور ہر سبق کے متعلق ایک اسائنمنٹ بھی شیئر کی جائے گی. تو آپ نے روز کی اسائنمنٹ روز ہی کرنی ہے، کام کو لٹکانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کوشش کریں کہ یہ کورس جو ہے آپ سیکھنے کی نیت سے کریں. اپنے نیت رکھیں کہ ہم نے اس میں سیکھنا ہے. بعض اوقات بچے جو ہیں وہ کورس میں آتے تو ہیں اور کلاس میں بھی آتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے، سبق کو یاد نہیں کرتے. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. اس میں آپ نے سیکھنا ہے. بہت سا کتاب میں سے بھی ہوگا، کچھ چیزیں کتاب کے باہر سے بھی ہوں گی. ہر چیز کو سیکھیں، اس کو یاد کریں. اگر آدھا گھنٹہ کلاس ہے تو دن میں 45 منٹ آپ کو مزید چاہیے اپنا کام کرنے کے لیے. کچھ بچے کہتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں، ہم سے تو نہیں 45 منٹ نکلیں گے. تو نکل آئیں گے، سچ میں نکل آئیں گے. تو اپنی جو ہے وہ ترجیح یہ رکھیں کہ ہم نے یہ وقت نہیں گزارنا، اس کے ہر دن میں اور ہر لمحے میں ہم نے سیکھنا ہے. انشاءاللہ 90% اٹینڈنس اینڈ 90% ریزلٹ جو ہے اس پر آپ کا سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. چلیں اب آ جاتے ہیں. ہمارا جو آج کا پہلا سبق ہے وہ تھوڑا سا حفاظت قرآن کے متعلق ہے. 2-4 اسباق اس کے متعلق ہوں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ جو علم تجوید ہے یا علم قراءات اس کا اصل تعلق تو حفاظت قرآن سے ہی ہے. جو بھی شخص تجوید پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یہ ذمہ دیتے ہیں کہ وہ اپنے زبان کے ذریعے، اپنے زبان کی ادا کے ذریعے قرآن پاک کی حفاظت فرمائے. ٹھیک ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ تجوید کہتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں. علمی تجوید ہے یا عملی تجوید ہے، دونوں ہی برابر کے ضروری ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ صرف علمی تجوید کتابیں ہی پڑھے اور وہ پریکٹس کے کورسز نہ کرے، یا وہ صرف پریکٹس کے کورس کرتا رہے اور علمی تجوید کو نہ پڑھے. تو ایسا نہیں ہے، دونوں ہی لازم و ملزوم ہے اور دونوں کو ہی پڑھنا چاہیے. دونوں کا ہی تلاوت میں 50-50% حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک شخص جو قرآن کی تلاوت سیکھتا ہے اور اس کے متعلقات بھی بڑے اچھے سے پڑھتا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنی ادائیگی کے ذریعے قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے، تو اس وقت تک جب تک اس کو یہ احساس نہیں ہو جاتا کہ یہ تجوید سیکھنا سکھانا صرف ایک ذاتی تلاوت کا عمل نہیں ہے یا صرف ایک سنت پر عمل نہیں ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے.
یہ میری، یہ آپ کی، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جو قرآن پاک کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے متعلقات سیکھنے کے لیے مختلف کورسز کرتے ہیں، علمی بھی اور عملی بھی۔ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ حفاظت قرآن کی ذمہ داری ہے، اور ہر لمحہ، ہر سبق کے وقت آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ نے اس حفاظت کی ذمہ داری میں کوئی بھی کوتاہی کی تو وہ انتہائی خطرناک ہے۔ جیسے دیکھیں نا، ایک بندے کو آپ سونا پکڑا دیں، ٹھیک ہے، آپ اسے کہیں گے میرے سونے کا سیٹ پکڑ ذرا، میں آ کے آپ سے لیتی ہوں۔ وہ بندہ کیا کرے، وہ کہ وہ میرا سونے کا سیٹ کہاں رکھا، مجھے تو یاد ہی نہیں میں نے کہاں رکھ دیا ہے، وہ میں نے تو 6 گھنٹے سے پکڑا ہوا تھا، ابھی 5 منٹ ہی ہوئے میں رکھ کے بھول گئی ہوں کہاں رکھا ہے۔ تو دیکھیں، 6 گھنٹے اس نے بہت محنت کی، 5 منٹ کی اس نے کوتاہی کی، کیا ہوگا؟ یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ سیٹ سونے کا جو ہے وہ گم جائے گا، کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا، وہ دیکھے گا قیمتی چیز ہے، وہ چڑا کے لے جائے گا۔ اب ایک ڈاکٹر ہے، وہ یہ کہے کہ میں تو پچھلے 48 گھنٹے سے ڈیوٹی پہ تھا، بس اس مریض کو میں چیک کرنے لگا تو یہ میرے ہاتھوں فوت ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ مجھے تو اونگ آ گئی تھی۔ تو دیکھیے، وہ محافظ ہے نا، وہ انسانی جان کا محافظ ہے۔ اسی طرح ایک آرمی آفیسر ہے، وہ یہ کہے کہ میں تو پچھلے 10 سال سے ڈیوٹی پر ہوں، پچھلے 20 سال سے ڈیوٹی پر ہوں، بس آج کا دن میں ڈیوٹی پہ نہیں آؤں گا، تو کیا ہوگا؟ اسی دن ہی ملک پر حملہ ہو جائے گا، ہم تو بس گئے بھی۔ تو جن لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو کسی قسم کی بھی کوتاہی کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو جو بھی طالبات تجوید پڑھتی ہیں، وہ علمی پڑھیں یا وہ عملی پڑھیں، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کے لیے منتخب فرما رہے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی حفاظت میں حصہ لیں۔ یہ جو مشن ہے حفاظت قرآن، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خود مشن لیا ہوا ہے، اس مشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو اعزاز عطا فرماتے ہیں، آپ کو یا مجھے، تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو کل کا پھر کل آ کے کلاس میں دیکھنا ہے کہ آگے کیا چلتا ہے، آج ادا سیکھ لیا تو کل کی کل آ کے سیکھنی ہے۔ تو یہ محافظوں کی جو عادات نہیں ہوتی ہیں۔ محافظ جو ہوتے ہیں وہ انتہائی چوکس ہوتے ہیں، انتہائی ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنی جس چیز کی ان کو حفاظت کی ذمہ داری دی جاتی ہے اس کے لیے سب کچھ جو ہے وہ لگا دینے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر بہانے نہیں دیتے۔ کوئی بھی محافظ، آپ ڈاکٹر دیکھ لیں، آپ آرمی آفیسر دیکھ لیں، آپ محلے کا چوکی دار دیکھ لیں، کوئی بھی جس کو، یا بینک والے دیکھ لیں، آپ کسی کو بھی اپنی چیز جو ہے پکڑا کر اسے محافظ بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو ان کو کسی بھی قسم کے ایکسکیوز دینے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے۔ تو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے انسان کو بنایا، ٹھیک ہے، اور بنانے کے بعد جو ہے اسے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر دیا، ٹھیک ہے، اور اس خلیفہ جو ہے اس کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں مختلف پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی، تخلیق کر کر اس کو دنیا میں بھیجا گیا۔ کیسے بھیجا گیا یہ معلوم ہے۔ پھر اس انسان کو جب دنیا میں بھیج دیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، جیسے ہم لوگ ایک بچے کی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایسے بے یار و مددگار بالکل نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی اور اخلاق کی تربیت کے لیے اپنے پیغمبروں کو انسانوں کی طرف بھیجا۔ اب ان پیغمبروں میں سے کچھ ایسے پیغمبر ہیں جو کہ صاحب شریعت ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانی کتب دی، ٹھیک ہے، اور آسمانی کتب جو ہیں ان کا ہمیں تو 4 کتب کا ہی معلوم ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کی کل تعداد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1,24,000۔ ان میں سے
315 साहिब किताब रसूल थे। उनमें से 315 साहिब किताब रसूल थे, जो कि काफी बड़ी तादाद है। अब 315 साहिब किताब रसूलों का ना तो कुरान में जिक्र है और ना ही अहदीस में। अलबत्ता कुरान पाक में जो है सुहुफ इब्राहीम व मूसा, सुहुफ इब्राहीम और सुहुफ मूसा का तज़किरा मौजूद है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो सहीफे हैं, हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफे नाजिल हुए, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफे नाजिल हुए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर 10 सहीफे नाजिल हुए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी 10 सहीफों का तज़किरा मिलता है। रिवायात मौजूद हैं इसके मुतालिक, लेकिन अक्सर रिवायात ज़ईफ हैं ये सहीफों के मुतालिक। हमें तो 4 ही आसमानी किताबों का इल्म है। नंबर 1 तौरात, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, ज़बूर जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, इंजील जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और कुरान मजीद जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई भी शक शुबा नहीं है कि कुरान मजीद के अलावा जो बाकी तीनों किताबें हैं वो तहरीफ व तबद्दुल का शिकार होकर अपनी हैयत को खो चुकी हैं। ठीक है, तहरीफ व तबद्दुल का शिकार होकर अपनी हैयत को खो चुकी हैं। सिर्फ कुरान मजीद ही वाहिद वो किताब है जो कि आज तक बिल्कुल महफूज है। कुरान के अदा हो, कुरान का माना हो, आयात हो, मफाहीम हो, या उसके मुतालिक अहदीस हो, या उसकी किराआत हो, या कोई भी इल्म जो कुरान के मुतालिक है वो मुकम्मल हिफाजत के साथ मौजूद है। तो इसलिए जो हमारा सारा फोकस है वो सब आसमानी कुतुब में से कुरान मजीद पर ही रहता है। कुरान करीम तहरीफ व तबद्दुल का शिकार नहीं हुआ। कुछ लोग जो है इसमें शक करते हैं, जैसे इसके अदा के बारे में भी। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि ये तजवीज जो है वो खुद से ही एक इजाद करदा इल्म है, अगर बच्चा पूरा लफ्ज मुंह से अदा कर लेता है तो ये काफी है, उसके ऊपर उस तरह से सख्ती जो है वो नहीं की जानी चाहिए। और ये आम बात है, अगर आप मदारिस का जो है विजिट करके देख लें, इला ये कि कुछ मदारिस जहाँ पर बहुत ज्यादा तजवीज का इहतमाम किया जाता है, आम तौर पर आप देखिए खुसूसन खवातीन के यहाँ मदारिस में बच्चों को तजवीज जो है उस तरह से नहीं पढ़ाई जाती है। तो ये बात खुद बच्चे को तजवीज के बगैर ही कुरान पढ़ा देना और ये कहना कि चले एक बार ये लफ्ज उठाने सीख ले, इसका कुरान एक बार तो मुकम्मल हो जाए, इसके बाद इंशाल्लाह ये तजवीज के साथ भी सीख लेगा, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि जो तजवीद है कुरान तजवीद के साथ ही नाजिल हुआ है, और हिफाजत कुरान के मिशन में ये बात दाखिल है कि कुरान को तजवीद के साथ ही पढ़ा जाए। अब कुरान जो है वो किसी भी किस्म के तहरीफ या तबद्दुल का शिकार नहीं है। इसकी जो दलाइल हैं वो सीधी सीधी आयत हैं। पहली आयत तो सूरह बकरा का आगाज ही है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही। ठीक है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है, ना इसके मानी में, ना इसके आयात में, ना इसके तलफ़ुज़ में, ना तजवीद में, ना किराआत में। किसी भी किस्म की कोई भी इल्म जो कुरान के मुतल्लिक है उसमें कुरान किसी भी तहरीफ या तबद्दुल का शिकार नहीं हुआ। दूसरी आयत जो है हमारे पास सूरह हामीम अस-सजदा की 42 है, ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। ये कुरान, इस पर बातिल कभी भी दाखिल नहीं हो सकता, ना आगे से ना पीछे से। और ये किताब उतारी हुई है किसकी जानिब से? तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद, ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जो बहुत ही हिकमतों वाले हैं, हमीद सब तारीफों वाले हैं। इसी तरह सूरह हिज्र आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने ये कुरान नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब आप ये सोचेंगे हम तो पढ़ने आए हैं तजवीद का कोर्स, बार बार बात कर रही है हिफाजत कुरान की। ये बहुत जरूरी है
کیونکہ جب تک آپ کو یہ احساس نہیں بیٹھ جاتا نا کہ تجوید جو ہے وہ خالی تجوید نہیں ہے، تجوید خالی آپ کی تلاوت نہیں ہے، تجوید خالی آپ کسی کو متاثر کرنے کے لیے اچھا خوبصورت پڑھے، یہ نہیں ہے۔ تجوید صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، تجوید جو ہے یہ حفاظت قرآن ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن ہی غلط پڑھتا ہے، قرآن ہی غلط پڑھتا ہے، تو دیکھیے سننے والوں کو وہ کیا تاثر دے گا کہ ہماری کتاب ایسی ہے، مسلمان جس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ ایسی کتاب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر قرآن کو درست پڑھا جائے، قرآن کے ادا کو درست رکھ کر پڑھا جائے، تو غیر مسلم کے بھی دل پر وہ جا کر اثر کرتی ہے۔ جتنا بھی کوئی فاسق انسان ہے، کوئی کتنا بھی کافر انسان ہے، کوئی کتنا بھی ظالم انسان ہے، وہ کتنے بھی غلط عقیدے کا مالک انسان ہے، ٹھیک ہے، کوئی کیسا بھی ہے، کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، آپ خوبصورت اور درست قرآن پڑھ کے سنائیں، ناممکن سی بات ہے، ناممکن سی بات ہے کہ اس کے دل پر اثر نہ کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تجوید ہے، بے شک علمی ہو یا عملی ہو، اس کا تعلق صرف اور صرف آپ کی ذات سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تجوید کا تعلق صرف اور صرف آپ کی ذات سے نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس علم کا تعلق صرف آپ کی ذات سے ہے، آپ اس علم کو اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ آپ خود درست پڑھنا سیکھ جائیں، تو آپ انتہائی سیلفش ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا مشن، اتنی بڑی کتاب، اتنا بڑا علم، اور آپ کے اندر سوچ اتنی زیادہ کم ہے کہ آپ اس کو صرف اپنی ذات کے لیے سیکھ رہے ہیں، بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو صرف اپنی ذات کے لیے نہیں سیکھنا، آپ نے اس کو پورے معاشرے کے لیے، جو بھی ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان سب کے لیے سیکھنا ہے، اور ان سب کے لیے سیکھتے ہوئے آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے، بھئی یہ حفاظت کا علم ہے۔ اگر میں آج چھٹی پر چلی گئی تو پھر میں کیسے سیکھوں گی؟ آج کا سبق تو میرا رہ گیا نا، آج کا سبق تو رہ گیا، بے شک ریکارڈ سے پورے کریں، لیکن اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو استاد اور طالبہ کے درمیان میں ہوتی ہیں، جو ریکارڈنگ میں نہیں ہوتی ہیں، تو اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ نے سیکھنا ہے۔ کسی بھی سبق میں کوتاہی نہیں کرنی، کسی بھی سبق میں یہ کام نہیں کرنا کہ اٹھ کر آپ چکر لگانے کے لیے چلے جائیں یا کوئی اور کام کرنا شروع کر دیں، ایسے نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کا قرآن بس آپ کے لیے ہی ہے، وہ آپ کچھ رہ گیا تو بس ٹھیک ہے، اور نہیں رہا تو پھر بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی اس طرح بڑا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو حفاظت قرآن کا مشن ہے، جو کہ پوری ذمہ داری مانگتا ہے، اس میں آپ شامل نہیں ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، قرآن نازل فرما کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت تو خود فرمائی ہے، لیکن وہ حفاظت انسانوں سے کروائی ہے، ٹھیک ہے، ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کی ذمہ داری میں کچھ خاص لوگوں کا خاص طریقوں پر انتخاب کیا، اور قرآن پاک کو محفوظ فرمایا گیا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی حفاظت کی گئی ضبط تحریر میں لا کر۔ نمبر 1، حفاظت قرآن کا سب سے پہلا طریقہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے کروایا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم کو ضبط تحریر میں لایا گیا، قرآن کو ضبط تحریر میں لایا گیا۔ دوسرا کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں سے کرایا وہ یہ تھا کہ قرآن کی ادائیگی کی حفاظت کی گئی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کا قرآن کی جو تحریر تھی اس کو محفوظ کیا گیا، پورا قرآن لکھا گیا۔ دوسری بات، اس کی جو ادا ہے اس کی حفاظت کی گئی، اور تیسری بات جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کلمات قرآن کی حفاظت فرمائی۔ یہ نہیں کہ سارے قرآن ٹھیک ہے لیکن جو یہ ایک لفظ ہے نا اس میں شک ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن تمام کلمات قرآن، تمام کلمات قرآن، وہ کسی بھی قراءات سے ہوں، کسی بھی قراءات سے ہوں، تمام کے تمام کلمات قرآن کو محفوظ فرمایا گیا۔ آپ میں سے جو بچے قراءت پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہم علمی قراءات میں ایسا نہیں ہے کہ قالون التوریت پڑھتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کہیں چلیں التوریت کی قراءت ہے تو صحیح میں اس کی قراءت میں بھی التوریت پڑھ لیتی ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
تمام کلمات قرآنیہ کی الگ الگ قرات میں مکمل طور پر حفاظت فرمائی گئی۔ اور چوتھا طریقہ وہ ہے قرآن کی حفاظت بذریعہ حفظ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے قرآن میں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اس قرآن کی حفاظت، قرآن کریم کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پر 4 طریقوں سے کرائی ہے۔ نمبر 1 اس کی تحریر، نمبر 2 اس کی ادا، نمبر 3 اس کے کلمات قرآنیہ کی حفاظت، اور نمبر 4 حفظ۔ اس وقت جو آپ کورس میں موجود ہیں وہ نمبر 2 کے تحت آتا ہے، قرآن کی ادا کی حفاظت۔ اب قرآن کی جو ادا ہے یہ کسی بھی شخص کے اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ علمی تجوید نہ پڑھے۔ اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ قرآن سیکھتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں، وہی بچے 2 سال بعد 3 سال بعد ادارے واپس آتے ہیں، انہیں کہتے ہیں چلیں آپ تو بڑا پیارا پڑھتے ہیں، آپ قرآن سنائے۔ ہم ان کا قرآن سنتے ہیں اور بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اور دل اتنا دکھتا ہے۔ یہ وہی بچے ہیں جو 3 4 سال ہمارے ہاتھوں سے گزر کر گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ادائیگیاں تو سیکھی ہوتی ہیں لیکن علمی تجوید نہیں سیکھی ہوتی ہے۔ تو علمی تجوید نہ آنے کی وجہ سے جو ان کی ادائیگی ہے وہ شعوری ادائیگی نہیں ہوتی، وہ شعوری ادائیگی نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھیں ہم لوگ کہیں جاتے ہیں، کبھی آپ گاؤں جائیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ گاؤں والوں کے انداز میں ہی بولیں۔ آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں سب انگلش بول رہے ہیں، ان کا ایکسنٹ بھی انگلش ہے، ہم گھر آ کے پھر مذاق مذاق میں اسی ایکسنٹ کو کاپی کرے ہوتے ہیں۔ تو یہ انسانی نیچر ہے کہ جیسی وہ آواز سنتا ہے اس کو وہ کاپی کرنے لگ جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو تھوڑے عرصے بعد ادائیگیاں بھول جاتے ہیں اگر ان کو استاد میسر نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ادائیگی سیکھ رہے تھے تو وہ علمی تجوید نہیں پڑھتے ہیں، خالی خالی جو ہے وہ مشق کر لیتے ہیں۔ تو ود دا پیسج آف ٹائم ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اس مشق کو کس طرح سے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، استاد کے منہ سے لفظ نکلا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نے زبان پر جو ہے وہ صورت دی ہوئی تھی، زبان نے فوری اس کو کاپی کر لیا، وہ کاپی ہو گئی۔ لیکن علمی تجوید نہ آنے کی وجہ سے دیر پا تک ادا محفوظ نہیں رہتی ہے، آپ کے پاس نہیں رہتی ہے۔ دنیا میں تو ادا محفوظ ہی ہے لیکن آپ کی زبان پر وہ ادا محفوظ نہیں رہتی ہے۔ اس وجہ سے علمی تجوید کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے، اور صرف علمی تجوید کا ہی سیکھتے رہنا اور مشق کی ادائیگی نہ کرنا، مشق نہ کرنا یا تلاوتیں سننے کی عادت نہ بنانا، تو یہ بھی کام غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اب ادائیگی کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس ادائیگی کی حفاظت میں 3 سٹیپ ہیں آپ کے پاس۔ سب سے پہلے سٹیپ یہ ہے کہ آپ کو علمی تجوید آنی چاہیے، آپ کو پتا ہو یہ مخرج یہاں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ہی ادا ہوتا ہے۔ 10 سال بعد بھی میں نے قرآن پڑھنا ہے تو وہ یہیں سے ادا کرنا ہے، کہیں اور سے ادا نہیں ہونا۔ 10 سال بعد اس کی ادائیگی بدل نہیں جانی ہے، یہیں سے ادا ہونا ہے، یہیں سے ہی پڑھنا ہے۔ یہ قاعدہ ایسے ہے جتنے مرضی سال بعد آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں وہ قاعدہ ویسے ہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کو ادا کی حفاظت میں علمی تجوید آتی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی متقن استاد کے منہ سے مشق کو سنیں اور زیادہ سنیں۔ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، قواعد بھی پڑھتے ہیں لیکن تلاوت قرآن نہیں سنتے ہیں۔ ان کی پورے دن کی اگر تلاوت کو آپ کاؤنٹ کریں مشکل سے آدھا گھنٹہ بھی نہیں بنیں گے۔ تو اپنی زندگی میں 24 گھنٹے ہیں، ایک دن کے اندر کوشش کریں 10 12 گھنٹے تلاوت سنیں۔ 10 12 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں نا، صفائی کرتے ہیں، آپ برتن دھوتے ہیں، آپ سونے لگتے ہیں، آپ چل پھر رہے ہیں، ڈسٹنگ کر رہے ہیں، آپ ٹریول کر رہے ہیں، کہیں بھی آ جا رہے ہیں، تو عادت بنائیں تلاوت سنیں، کثرت سے تلاوت سنیں، کثرت سے سنیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہے کہ تلاوت لگائے پھر آپ مصروف ہو گئے، تلاوت بیچاری اکیلی چلتی رہ گئی۔ آپ کام کریں، آپ کے کان کھڑے ہو، بالکل جیسے ہم کوئی بات سننی ہوتی ہے تو کانوں کو کھڑا کر لیتے ہیں نا، تو کانوں کو کھڑا کر کے رکھیں، اور تلاوت جو پڑھ رہے ہیں جیسے شیخ صدیق المنشاوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، شیخ خلیل الحصری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، آپ ان کی تلاوتیں سن رہے ہیں، قاری ابراہیم میر محمدی حافظہ اللہ تعالیٰ ہیں، آپ تلاوت سن رہے ہیں ان کی، تو کان کھڑے کر کے سنیں، اور یہ دیکھیں کہ جو آپ نے پڑھا تھا اپنی علمی تجوید کی کتاب میں
کیا یہ تلاوت بالکل اسی طرح ہے یا نہیں؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب تلاوت سن رہے ہوتے ہیں تو بچے صرف اور صرف سنتے سنتے لہجے کو سننے لگ جاتے ہیں، ادا کو بھول جاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، اگر اخفا ہے تو یہ واقعی اخفا ہی ہے، یہ جیسے آپ نے پڑھا تھا ویسے ہی ہے، ادنا پڑھا تھا یا آپ نے وسطیٰ پڑھا تھا یا اعلیٰ پڑھا تھا یہ ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو جو بھی سبق پڑھے پھر اس سبق کو اس سبق کی ادا جو ہے اس کو خصوصاً سنیں اور اس کو اپنی عادت بنائیں۔ اور تیسرا سٹیپ پھر آتا ہے آپ کی زبان کا، جو بھی پڑھا ہے اس کی کثرت سے مشق کرے۔ تو آج کا سبق ہمارا انتہائی بنیادی تھا، کل ہم جو ہے یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی حفاظت فرمائی ہے وہ ضبط تحریر سے کیسے فرمائی، ادائیگی سے کیسے فرمائی، اور باقی طریقوں سے بھی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم اپنی کتاب کو باقاعدہ طور پر شروع کریں گے۔ اور اگر ہم 1 منٹ میں آج کی کلاس کا خلاصہ کریں تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تجوید کا جو کورس ہے وہ کسی بھی لیول کا ہو، وہ صرف اور صرف تجوید کا کورس نہیں ہے، وہ حفاظت قرآن کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اس میں اونچ نیچ کرنے کی اجازت آپ کو آپ کا مشن نہیں دیتا۔ اگر آپ کے پاس مشن نہیں ہے، آپ نے ذاتی زندگی گزارنی ہے، پھر تو آپ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔